پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم کے اندر نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ بزرگوں ہر عمل پہلے وہ ریاکاری ہوتا ہے، ریاکاری ہوتا ہے، کوئی بھی عمل ہے نا پہلے وہ ریاکاری ہوتا ہے، پھر وہ بندے کی عادت بن جاتا ہے، پھر وہ بندے کی عبادت بن جاتا ہے۔ جو نیک والدین ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مختلف قسم کے طریقے اپناتے ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں بات کر رہا تھا، ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے شکر کا بہانہ دیا، کہا بیٹا تم اگر نماز پڑھو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ تو مصلی خود بچھا دیتی اور خود ہی شکر رکھ دیتی، ماں خود ہی شکر رکھ دیتی، بیٹا نماز پڑھتا مصلی اٹھاتا نیچے شکر کی تھیلی مل جاتی۔ اللہ اکبر، سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کو ماں عادت بنانا چاہتی تھی کہ میرے بچے کی عادت بن جائے۔ جب عادت بن گئی پھر ماں کہیں گئی ہوئی تھی اور ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، بچے نے خود ہی مصلی بچھایا، خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا اور کہا اللہ اکبر، نماز پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری نماز اس نے جب پڑھی سلام پھیرنے لگا، اس سے پہلے ماں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے اپنے بچے کو لالچ دی تھی کہ بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو تیرا رب تجھے شکر عطا فرمائے گا، آج میں شکر نہیں رکھ سکی، مولا اے میرے کریم رب بھرم رکھ لینا، کرم کرنا میرے بیٹے پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کا بھرم ٹوٹ جائے، بھروسہ ٹوٹ جائے اور وہ کہے آج ماں نہیں ہے تو شکر نہیں ملی، یا اللہ بس کرم کر دینا۔ آپ کے بیٹے نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے جب سلام پھیرا اور سلام پھیر کر آپ نے مصلی اٹھایا، پہلے تو ایک تھیلی ملتی تھی، اب نیچے ساری شکر ہی شکر پڑی ہوئی ہے۔ تو آج پریشان ہے بیٹا کہ اماں جان، ماں جب آئی نا واپس تو اماں کو کہا اماں جان آج تو میرے رب نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، پہلے تو ایک تھیلی ملتی تھی آج تو بے بہا مجھے شکر مل گئی ہے۔ جب ماں نے یہ سنا پہلے تو ڈری ہوئی تھی کہ کیا پتہ شکر ملتی بھی ہے یا نہیں، بیٹے کا بھرم رہتا بھی ہے یا نہیں، لیکن جب بیٹے کے منہ سے یہ جملے سنے نا کہ بیٹا اور خوش ہے، ماں نے کہا مولا تیرا شکر ہے میری تو نے لاج رکھ لی ہے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اس طرح تربیت کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دیندار بن جائیں، نمازی بن جائیں، ان کی عادتیں بن جائیں اور وہ مختلف قسم کے طریقے اپناتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور کرم کر دیتا ہے، اللہ ضرور کرم کر دیتا ہے۔ پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ نے ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، آپ اگر مٹی کو اٹھاتے تھے نا نیچے سے، مٹی کو اٹھا کے منہ کی طرف لے آتے تو وہ مٹی نہیں رہتی تھی، وہ شکر بن جایا کرتی تھی، شکر بن جایا کرتی تھی۔ آپ ایک دن بیٹھے تھے تو ایک تاجر تھا، وہ نا شکر لے کے جا رہا تھا منڈی میں بیچنے کے لیے، آپ کو شکر پسند بھی تھی، وہ تاجر گزرا جا رہا تھا تو آپ نے پوچھا اسے یار کیا لے کے جا رہے ہو؟ اب وہ بوریاں لے کے جا رہا تھا شکر کی۔ تاجر نے کہا جی یہ مٹی کے ڈیلے ہیں، بوریوں میں مٹی ہے۔ تو بابے نے کہا اچھا مٹی ہے تو پھر مٹی ہی ہوگی، پھر یہ مٹی ہی ہوگی۔ وہ تاجر جب منڈی میں گیا، جب انہوں نے کھولا تو وہ ایک بوری بھی شکر کے نہیں تھی، ساری مٹی کی بن چکی تھی۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں تو شکر بھر کے آیا تھا اس کے اندر تو شکر ہے ہی نہیں، ساری مٹی ہے اس کے اندر۔ اب پریشان بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، کس نے میری بوریوں کو چینج کر دیا ہے، کوئی چرا کے گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ سوچتے سوچتے اس کے دل میں خیال آیا، راستے میں مجھے بابا ملا تھا، مجھے اس بابے کو میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر شکر نہیں ہے مٹی ہے، اس بابے نے کہا تھا کہ پھر ٹھیک ہے اگر شکر نہیں ہے مٹی ہے تو پھر مٹی ہی ہوگی۔ اور وہ پریشان ہوا اور وہ ساری بوریاں لے کر نا بابا جی کے پاس آ گیا۔ جب وہ بابا جی کے پاس آیا تو بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بابا جی میں یہاں سے گزر رہا تھا شکر لے کر، آپ نے پوچھا کہ کیا ہے، میں نے کہا تھا مٹی ہے، تھی تو وہ شکر لیکن اب مٹی بن گئی ہے۔ بابا جی بیٹھے تھے، بابا جی نے فرمایا شکر تھی نا تو پھر شکر ہی ہے، اگر شکر تھی تو پھر شکر ہی ہے، بس جملے منہ سے یہ نکلنے تھے کہ شکر ہے۔ وہ اٹھا اور دوڑ کے جا کے دیکھا بوریوں کے اندر اب مٹی نہیں ہے، ساری شکر بن چکی ہے۔ یہ سارا کیا تھا؟ یہ سارا والدہ کی دعا کا صدقہ تھا کہ جو والدہ نے دعا کی تھی اور رب سے کہا تھا کہ اے میرے مولا
میرے بیٹے پر کرم کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھرم ٹوٹ جائے۔ اللہ پاک نے ایسا ان پر کرم کیا، ایسا ان پر کرم کیا کہ شکر کے خزانے آپ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔